وعلى رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی بندے کو طاقت، ہمت اور وسعت دی ہوئی ہے تو وہ اس عمل کو ضرور کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قربانی جو ہے یہ صرف اللہیت کے لیے ہونی چاہیے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا، اس میں کسی قسم کا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے۔ جو اجر ہمیں اللہ رب العالمین نے دینا ہے وہ اجر سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف للہیت کے لیے، اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر تو آپ کی نیت خالصتاً للہیت کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگی۔ تو اگر آپ کا دکھلاوا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ میری قربانی جو ہے یہ فلاں 5 لاکھ کی کر رہا ہے تو میں 10 لاکھ کی کروں گا، وہ 25 لاکھ کی کر رہا ہے تو میں 30 لاکھ کی کروں گا، اگر یہ اس طرح کا ماحول ہے تو اس طرح کی قربانی کا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمیں نہ تو آپ کی اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمیں اس کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت ہم لوگ خود کھا جاتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، تو اس اللہ رب العالمین کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمیں صرف تمہارے جو دلوں میں تقویٰ ہے ہمیں صرف وہ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ان روایات سے جو آج کل چلی ہوئی ہیں، موبائل کے اوپر واٹس ایپ پہ یہ فلاں کو تصویر بھیجی جا رہی ہے، فلاں کو تصویر بھیجی جا رہی ہے، یا ٹک ٹاک کے اوپر بھیجی جا رہی ہیں جی میں نے اتنے لاکھ کا قربانی کا جانور خریدا ہے، تو ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین، ایسے اعمال کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب قربانی جب ہم خرید لیتے ہیں، اتنی مہنگی قربانی خریدتے ہیں، تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور جو مینڈا ہوتا تھا اس کو خود ذبح کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہتے کہ عائشہ جا اس چھری کو تیز کر کے لے کے، یعنی اللہ کے رسول خود اس کو ذبح کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ قربانی کو جو ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ قربان نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ تو اب جب ہم قربانی خرید لیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا بھائی ہمیں دعا کون سی پڑھنی ہے۔ ہم قربانی تو خرید لیتے ہیں لیکن ہمیں دعا کا بالکل بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کون سی پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارا دین سے کوئی تعلق اتنا رہا نہیں، بس ہم نے دنیا کو دکھلانے کے لیے دین اور مسلمان رہ چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے، تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو بسم اللہ واللہ اکبر اگر اتنا بھی یہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی دعائیں بتلائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اگر تو وہ قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا
ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے اللہم منکا ولکا تقبل منی و اہل بیتی، یا اللہ یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی کا جانور جو ہے، اللہ یہ میں تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو اگر وہ قربانی کا جانور تو کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے، مثلا کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو وہ پڑھے گا اللہم تقبل من فلان، یعنی اس کی جگہ پہ وہ جس بندے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کا نام لے گا، تو اس کا نام لے کر وہ اس قربانی کو ذبح کرے گا، تو وہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور یہ قربانی کا جانور جو ذبح کروانا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ عید آتی ہے، بڑی عید کا موسم آتا ہے تو ہر کوئی قصائی بن جاتا ہے، ہر کوئی جانور ذبح کرنے والا بن جاتا ہے، تو کسی عاقل بالغ اور مسلمان کو جو ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے اس کو بلایا جائے، اس سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کروایا جائے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوتے ہیں، تو غیر مسلم سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کروانا چاہیے۔ یہ قربانی جو ہے یہ کسی مسلمان بندے سے ہی ذبح کروانی چاہیے، نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، جو دین کے احکامات ہیں ان کو بجا لاتا ہو، تو اس بندے سے یہ قربانی کا جانور جو ہے یہ ذبح کروانا چاہیے۔ تو ایک اور بات ہمارے معاشرے میں جو ہے رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 4 5 جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم باقی کے جانور سامنے کھڑے ہیں تو ہم ایک جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو ایک صحابی تھا، اس نے 2 جانوروں کو ذبح کرنا تھا، 2 بکرے اس نے ذبح کرنے تھے، اب اس نے 2 جانور ذبح کرنے ہیں، تو ایک بکرا اس نے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، دوسرے اس نے زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے اور اس کو ذبح کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھا اور اس کو ڈانٹا اور کہا ذبحتہ مرتین، تو نے اس کو 2 مرتبہ ذبح کیا ہے، ایک مرتبہ تو نے اس کے سامنے اس کے بھائی کے گلے پہ چھری چلا کے ذبح کیا ہے، اور دوسری مرتبہ تو نے اس کے گلے پہ چھری چلا کر ذبح کیا ہے۔ اور جب یعنی کہ اسلام جو ہے وہ اتنا رحم اور اتنی حرمت والا ہے کہ وہ جانور کا بھی خیال کرتا ہے کہ اس کے بھائی کو اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح جو جانور کو ذبح کرنے والے آلات ہیں، چھریاں ہیں جس سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ تیز دھار ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھری تیز نہیں ہوتی، تو اس کے سامنے جب اس کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بیچارہ تڑپتا ہے، وہ بلکتا ہے، تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ چھری کو تیز دھار ہونا چاہیے کہ جو اس کی رگوں کاٹ دے۔ تو ایک اور چیز ہے، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قصائی حضرات کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ذبح کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہیں اور جانا ہے، تو وہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ جلدی جو ہے اس کو یعنی کہ کرنے کی اس کا گوشت بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اس جانور کو ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرتے ہی اس کا ساتھ ہی منکنا توڑ دیتا ہے، اس کی جان جو ہے جلدی نکل جاتی ہے۔ تو یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، نہ کہ جانور کو جلدی ذبح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو جو جانور ہے اس کو جب ذبح کیا جائے تو اس کی یہ سانس والی اور کھانے والی جو رگیں ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور خون کو بہنے دیا جائے، یہاں تک کہ خون اچھی طرح اس کے جسم سے نکل جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو گوشت کے اندر جو ہے وہ خون نہیں رہتا، جب اچھی طرح خون نچڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس کے اندر خون باقی نہیں رہتا، تو اس کے ساتھ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ساری نکل جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گوشت کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہوا جی میں نے گوشت کھایا بیمار، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو جلدی ذبح کرتے ہیں، منگنا توڑتے ہیں، اس کی کھال اس کا خون سارا بہنے نہیں دیتی، وہ خون گوشت کے اندر آتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی، جنہوں نے قربانی کی ہے ہم انہی کی طرف یہ قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں، بھائی انہوں نے تو قربانی خود کی ہے، ان کو گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ حق ہے غریب لوگوں کا جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا جائے، ان کے گھروں میں دیا جائے۔ اگر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی ہمارے ہاں ہم فیملی میں زیادہ ہیں
فیملی کے لوگ ہم زیادہ ہیں تو ہم یہ جو ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کم ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جو آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا، اگر تو آپ زیادہ فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، تو آپ اس کو جو ہے ذبح کریں، خود کھا لیں، یعنی کہ سارا گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں، بات زیادہ نہیں ہے، زائد نہیں ہے، تو آپ اس کو گھر میں بھی سارے کا سارا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہوتا ہے جی قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، اس کو ذبح کر کے اس کے 3 ڈھیر لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جی یہ حصہ جو ہے یہ غریب لوگوں کا ہے، یہ حصہ جو ہے یہ رشتہ داروں کا حصہ ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ ہم گھر والوں کا حصہ ہے۔ تو یہ ایسی چیز کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ نے گوشت کو اکٹھا کرنا ہے، اس کو مکس کرنا ہے، مکس کر کے آپ کو جتنا تقسیم کرنا ہے آپ اتنا تقسیم کر دیں، تو باقی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ اور ایک اور سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ جی گوشت جو قربانی کا گوشت ہے وہ ہم کب تک کھا سکتے ہیں؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم اس قربانی کے گوشت کو کب تک کھا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گوشت جو ہے آپ اس عید سے لے کے اگلی عید تک، یعنی ایک عید، یہ جو جس عید پہ قربانی دی ہے اگلی عید تک آپ اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو بعض کا ویسے تو یہ فریزر بھر لیا ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ خود کھانا چاہتے ہیں سارا تو آپ خود کھا لیں، اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے کا سارا تقسیم کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً اپنے لیے ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہمارا یہ مال قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔